میرے محترم عزیزو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کے متعلق اور ان کا جو دور مبارک ہے اس میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں اسے ذکر کیا جا رہا تھا۔ قسط وار یہ سلسلہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ان کے مہان بالکل بہترین قسم کے جرنیل تھے، مایہ ناز جرنیل تھے۔ آپ حضرات نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی سرکوبی کی کہ جنہوں نے اسلام کے دامن کو پکڑ کر چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے اسے ارتداد کہا جاتا ہے، اسلام اسے برداشت نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے کیے، تو ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبق سکھلایا اور ان کی جڑ کاٹی۔ منکرین ختم نبوت کو بھی تہ تیغ کیا، مرتدین کو بھی واصل جہنم کیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ ہی کے اندر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اندر کا فتنہ ختم ہو گیا، اندر صفائی ہو گئی، یعنی جزیرہ عرب کے علاقے کی صفائی ہو گئی ایسے فسادیوں سے، اب باہر نکلنا تھا، اب اپنی فوجوں کو باہر لے کر جانا تھا اور دین اسلام کی دعوت دینی تھی۔ تو چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی چاہت تو تھی کہ ہم اب فارس کو جا کر کہیں، فارس والوں کو، ایران والوں کو، ایران بہت بڑا تھا، یہ موجودہ تو چھوٹا ہے، اس میں ایران کے اندر تو عراق بھی شامل تھا، بہت بڑے رقبے پر تھا ایران۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چاہت یہ تھی کہ میں اپنی فوجوں کو وہاں اتاروں۔ اللہ کی شان، اللہ نظام چلانے والے ہیں، اللہ ہی تدبیریں وہ کیا ہے، اللہ ہی ساری تدبیریں چلانے والے ہیں۔ جو اہل فارس تھے ان کا ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا کہ عراق بھی فارس کے اندر آتا ہے، تو عراق کی سرحد پر عرب لوگوں کے قبیلے لگتے تھے۔ اب وہ عراق والے یعنی ایرانی، یہ اہل فارس، یہ ان قبیلوں کے اوپر بھی کیا ہے ظلم کیا کرتے تھے، تو قبیلے والے بڑے تنگ تھے۔ اور یہ جو ایرانی تھے، جب مسلمان یعنی کہ عربوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو عرب آپس میں اختلاف کا شکار تھے، تو یہ ایرانی ان کے اوپر قبضہ کرتے، ان پر حکومت کرتے، لیکن زیادہ دیر حکومت چلتی نہیں تھی، اس لیے کہ عرب لوگ وہ غلامی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ کرے آج بھی ہمارے یہ بھائی بیدار ہو جائیں جو عرب ہیں۔ عرب لوگ یہ غلامی کو قبول نہیں کرتے، تھوڑی دیر بعد پھر بغاوت اٹھ جاتی اور ایرانیوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے۔ ایرانی اپنے علاوہ دنیا میں کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے، ان کا کانسیپٹ اور نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہم ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے وہ عربوں کو تکلیفیں بھی دیتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے بارڈر پر عراق جو فارس ہی کے میں شمار ہوتا ہے، ان کے بارڈر پر ان کے قریب عرب قبائل رہتے تھے، تو وہ اپنی چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے۔ اور ان دنوں میں اہل فارس، ان کی سیاسی حکومت، ان کا سیاسی نظام ڈیمیج ہو گیا تھا، گر گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوتی خطوط روانہ کیے تھے کہ ان پر حجت تام ہو جائے، پھر تو پھر تلوار ہے، سیدھی بات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط دیے، بھیجے، ان میں سے ایک انسان جس کو خط دیا، جس کی طرف آپ علیہ السلام نے خط روانہ کیا، اثر کی حدیثوں میں یہ واقعہ اور یہ تفصیلی بات آ چکی کہ وہ ایک اس میں تھا کسرا، پرویز، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والائے نامہ مبارک، خط مبارک روانہ کیا۔ اس ظالم انسان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو دیکھا اور خط کو دیکھ کر کرچی کرچی کیا، پھاڑ لیا خط کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کو اسی طرح اس کے ٹکڑے کرے جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں۔ معلوم ہوا نبی کا گستاخ
اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی جہنم دنیا بناتے ہیں، یہ بات پکی ہے، دیر ہو سویر ہو اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بد دعا کی، اب سلسلہ شروع اثرات کا، بد دعا کا۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ یہ مر گیا پرویز، اس کا بیٹا، اس نے اپنے باپ کو مارا۔ یہ کرسی کی لالچ اتنی گندی ہے، عہدے منصب کی لالچ اتنی گندی ہے، مال کی لالچ اتنی گندی ہے کہ اس کے مقابلے میں خون سفید ہو جاتے ہیں، خونی رشتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور باپ نے وہاں ایک جگہ الماری کے اندر کچھ دوائی رکھی تھی، اور دوائی کے اوپر لیبل لگایا ہوا تھا یہ مردانہ طاقت کے اعتبار سے بڑی بہترین قسم کی دوائی ہے۔ تو بیٹے نے کہا چلو یہ میں پی لیتا ہوں، اور اس نے ایک تاریخ کی کتاب میں آتا ہے اپنے اور جو اقارب تھے مردوں میں، اپنے بھائی وغیرہ، ان کو سب کو قتل کر دیا اور حکومت پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے وہ دوا پی لی، اصل میں وہ پوائزن تھا، زہر تھا، وہ پیا، وہ بھی مر گیا۔ انہوں نے پھر کسی خاتون کو بنایا، اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا، یہ اس کا نام تو شیروے تھا، اور اس کا جو بیٹا تھا چھوٹا تھا 7 سال کا، اس کو بنا دیا، لیکن اس کے اوپر 2 عورتیں مسلط تھیں، شہزادیاں جو چلا رہی تھی نظام کو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم کی سربراہ، جس قوم کی بڑی عورت ہو، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیں جس ادارے میں ہولڈ عورت کا ہو، جس گھر میں ہولڈ عورت کا ہو، جس ملک پر ہولڈ عورت کا ہو، میرے محترم اس کا نظام گڑبڑ ہوتا ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو خیر رسول پاک علیہ السلام کی بد دعاؤں کا اثر شروع ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے اندر کا نظام، وہ 7 سال کا بچہ کیا حکومت چلائے گا؟ 7 سال کا بچہ بیٹھا ہوا، اس کو گائیڈ کون کر رہا ہے؟ وہ 2 عورتیں کر رہی ہیں، شہزادیاں کر رہی ہیں۔ وہ چونکہ کسریٰ کی بیٹی تھی تو وہ گائیڈ کر رہی تھی اس چھوٹے سے بچے کو، اپنے بھتیجے وغیرہ کو۔ رسول اللہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ اندر کے چونکہ فتنے تھے اس لیے باہر کی طرف جانا ہی نہیں ہوا، اندر کے فتنے ٹھنڈے ہو گئے۔ اب یہ جو عرب قبائل تھے جن پر یہ فارس والے ایرانی ظلم کر رہے تھے، تو یہ چھاپا مار کارروائیاں کرتے تھے عراق میں آ کر۔ عربی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہوا سوات عراق کو کہا جاتا۔ یہ گھستے تھے، چھاپا مار کارروائیاں کرتے تھے۔ ان میں قبیلہ وائل کا ایک سردار تھا جو 9 ہجری کو مسلمان ہوا تھا، جس کا نام تھا مثنى ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ چھاپا مار کارروائیاں کرتے، ان کا نقصان کرتے۔ ان کو تو پتہ تھا نا سیاسی ہلچل مچی ہوئی، کوئی ہے ہی نہیں مضبوط قائد، لیڈر تو ہے نہیں ان کا کوئی۔ اب مثنى ابن حارثہ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ امداد کریں، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ مثنى ابن حارثہ کون ہے، کیونکہ 9 ہجری میں ملاقاتیں ہوئی تو اتنا، پھر یہ اپنے علاقے میں چلے گئے تو ان کو بتایا کہ مثنى ابن حارثہ بڑا دلیر انسان ہے، بطل مجرب، شجاع ہے، شجاعت والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں آپ مجھے فوجی کمک دیں، مجھے فوج دیں، میں جاؤں اور ان بس اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا میں ان کو ٹھکانہ لگا دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 8000 افراد ان کو دیے کہ آپ جائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے ایرانی جو ہیں یہ بڑی شاطر قوم ہے، یہ کسی بھی وقت دوبارہ اٹھ سکتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اتنے شاطر لوگوں کے لیے لیڈرشپ جو چاہیے، جو جرنیل چاہیے، وہ مدبر ہو، میدان جنگ کا منجھا ہوا ہو، سیاست میں بہت آگے ہو، میدان جنگ کی اونچ نیچ، نشیب و فراز کو جاننے والا ہو، ان کی باریکیوں کو جاننے والا ہو۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹیمپریری طور پر، وقتی طور پر، عارضی طور پر تو ان کو کہا کہ آپ جائیں۔ یہ گئے، وہاں سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یمامہ میں تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو خط تو لکھا، یہ تو اتفاقی بات ہے کہ آپ فوراً عراق کی طرف چلے جائیں۔ اب ایک روایت میں آتا ہے خالد ابن ولید وہاں یمامہ ہی سے براہ راست نکل گئے عراق کی طرف، بصرہ، پھر آگے کے علاقہ آتا ہے وہاں گئے، ابو اللہ۔
اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں وہ پہلے مدینہ پاک آئے، مدینہ پاک سے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہاں سے کیا ہے یہ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔